علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان معرفت اللہ جنت حاضرہ، جس نے خدا کو پہچان لیا اس کو نقد جنت مل گئی۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مفسر فرماتے ہیں اسی قل اللہ احد کی تفسیر میں کہ جس ان معرفت اللہ، اللہ کی معرفت جو ہے جنت حاضرۃ، یہ جنت حاضرہ ہے، یعنی نقد جنت ہے جس نے خدا کو پہچان لیا۔ اور جو مزہ اللہ کی یاد میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں پاؤ گے۔ سن لو اس کو بات، جو مزہ اللہ کی یاد میں اس زمین پر دنیا میں اللہ والے لوٹ رہے ہیں وہ مزہ دنیا میں جنت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر جنت میں بھی ہوگی تو خدا کی یاد ہی سے ہوگی اور ان کے دیدار سے ہوگی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کوئی کہے صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں تو شامی کباب میں اور پراٹھے میں بریانی میں بڑا مزہ آتا ہے، حسینوں کو عورتوں کو دیکھ کر نعوذ باللہ ہے۔ میرے دوستو، یہ ہگنے موتنے والی لاشیں، سڑنے گلنے والی، یہ مزہ کہاں تم ہے؟ اللہ اللہ، ارے ان لاشوں کو قبروں میں جب اترتی ہیں 3 دن کے بعد دیکھو ذرا قبر کھود کر، پھر تمہیں قے آ جائے گی جن پر آج منہ میں پانی آ رہا ہے، ایمان ضائع ہو رہا ہے جن صورتوں پر، آپ جب ان کو قبروں میں کھود کر دیکھیں گے 3 دن کے بعد تو اتنی بدبو آئے گی کہ آپ کو قے ہو جائے گی۔ آنکھیں وہ جو آپ کو بہت ہی گھائل کر رہی ہیں، وہ آنکھوں کو ہزاروں کیڑے لیے بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، گالوں کو ہزاروں کیڑے کھا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نام کی مٹھاس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی لذت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مثل کہیں نہیں ہے، میرا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نام کی مٹھاس جیسی بھی کوئی مٹھاس نہیں ہو سکتی۔ یہ استدلال ہے، قرآن سے کر رہا ہوں۔ دوستو، جنہوں نے اللہ، حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ جو بے خود گشت حافظ کے شمارت، جب حافظ بے خود ہوتا ہے، مست ہوتا ہے خدا کی نام کی لذت سے، جو حافظ گشت بے خود کا شمارت، جب حافظ بے خود ہو جاتا ہے یعنی اللہ کے نام سے مست ہو جاتا ہے، جو حافظ گشت بے خود کا شمارت، بیک جو مملکت کاؤس و کیرا۔ میں سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سراپا کان بن کر میری طرف متوجہ رہیے۔ جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس سے مضمون بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ اختر چھوٹا ہے، آپ کے دماغ میں بڑی ہستیاں ہیں، لیکن بزرگوں کی باتیں پیش کر رہا ہوں۔ مضامین کی آمد کے لیے ضروری ہے سامعین کے قلب کا حاضر ہونا اور چہرہ بھی متوجہ رہے۔ اب کوئی آدمی ادھر ادھر دیکھے گا اس کے قلب میں فوراً مضمون بھول جائے گا۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں جو حافظ گشت بے خود کا شمارت، جب حافظ شیرازی ولی اللہ ہیں، فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نام کی مٹھاس سے مست ہوتا ہوں، بیک جو حافظ گشت بے خود کا شمارت، بیک جو مملکت کاؤس و کیرا، تو کاؤس و کے کی سلطنت کو ایک جو کے عوض میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے مزہ اللہ کے نام کی مٹھاس کا، دنیا میں کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ میرا ایک شعر اردو کا یاد آیا، جن کو بعضی مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے نام کی ذکر کا مٹھاس حاصل کرو، بزرگوں کے پاس رہو، اللہ کے نام کی مٹھاس لینا شروع کر دو، تمہاری دنیا کی تمام تلخیاں شیرینی سے بدل جائے گی، سب میٹھی ہو جائیں گی۔ اور شعر سن لیجئے، ہر تلخی حیات وہ غم روزگار کو، یہ اس فقیر کا شعر ہے، ہر تلخی حیات وہ غم روزگار کو تیرے مٹھاس ذکر نے شیریں بنا دیا۔ زندگی پرکیف پائی، یہ بھی میرا ہی شعر ہے، زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا، زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ اور سید سلیمان ندوی نے کیا فرمایا تھا؟ سید سلیمان ندوی نے فرمایا تھا کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، اے خدا اگر تیری محبت کا ایک ذرہ درد ہمارے قلب کو عطا ہو جائے تو دونوں جہان کے غم سے چھٹی مل جائے۔ ارے معمولی نعمت ہے اللہ کی محبت کا درد۔ دوستو، جس دن جنازہ اترے گا اس دن اللہ والوں کے درد کی قیمت معلوم ہوگی۔ اس دن میدان محشر میں، آج تو دنیا ان کی بدگمانیاں اور غیبتوں میں مبتلا ہے، لیکن خواجہ صاحب فرماتے ہیں داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے